والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، رمضان مبارک کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے اور 21واں روزہ آج بڑی برکت والی رات ظہری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. رات 21ویں کی بھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر نظر آیا. اللہ پاک کی طرف سے جو علامتیں اور جو چیزیں تھیں آپ نے صبح میں اس کو ذکر بھی فرمایا. سورہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کا دل فرمایا. ویسے قرآن کریم کی بہت ساری مکی صورتیں ہیں اور ان تمام صورتوں میں اللہ پاک نے اپنی توحید کو، اس کے مقابلے میں شرک کی کمزوری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کو اور آخرت کے عقیدے کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک خاص اللہ پاک کی طرف سے ذمہ داری اور ایک خاص چیز کی طرف اپنی امت کو توجہ دلانے کے لیے کوئی خاص چیز دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کی تکمیل کے لیے بھیجا. مرنے کے بعد کی زندگی کا سب سے بڑا جو تصور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آخرت کے تصور کو، موت کو، جنت کو، جہنم کو اتنی کثرت سے، اتنے تنوع سے اور اتنے الگ اسالیب سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہو سکتا. اس میں بھی پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین میں مرنے کے بعد کی زندگی کے جو تصورات اور اس وقت کے مکہ کے مشرکین اور دنیا کے عام انسانوں کے درمیان آخرت کے تصور سے جو کمزوریاں پائی جاتی تھیں، عقیدے کی جو بنیادیں پائی جاتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بہت کھول کر بیان فرمایا. اسی لیے اس سورت کو قرآن کریم کا دل فرمایا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کی طرف بہت تفصیل سے ذکر فرمایا. قرآن کریم کی وہ آیات اور وہ صورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے یاسین ہے، طٰہٰ ہے، یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اس میں گرامی کہے جاتے ہیں. بہت سارے اقوال میں سے مفسرین نے ان کو اپنا نام بھی بتایا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جتنے بھی مقطعات ہیں، سورہ قاف جس کا تلاوت کی جائے گی تراویح میں، اور فوراً اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن کا ذکر کر کے آخرت کو یاد دلایا. اسی طرح نون والقلم، اس کے بعد بھی آخرت کا ذکر، صاد والقرآن ذکر. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربوں کو چونکہ اللہ پاک نے ان مقطعات کے ذریعے چیلنج فرمایا کہ تمہاری ہی زبان کے حروف ہے، الف سے لے کر یا تک، انہی حروفوں کو جوڑ کر ہم نے یہ چند مقطعات ذکر، لیکن ان میں سے کسی کا نام تم بیان نہیں کر سکتے، اس کی وضاحت نہیں کر سکتے. یہ اللہ پاک کی طرف سے چیلنج ہے کہ ان کے معنی تم نہیں جان سکتے. جب یہ نہیں جان سکتے تو فوراً اس کے بعد قرآن کا ذکر کر کے اس کے اعجاز کو بیان کرنا ہے. یہاں بھی یاسین والقرآن، فوراً اللہ پاک نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا. اور قرآن کریم کا ذکر یہ دو عقیدوں کو شامل ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو شامل ہے کہ اللہ پاک نے رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور دوسرا قرآن کریم خود اللہ پاک کی طرف سے جو آسمانی کتاب نازل ہوئی، اللہ پاک کی طرف اس کی نسبت ہے. تو توحید اور رسالت دونوں کا مجموعہ قرآن کریم اور آخرت تو ہے. اس نسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بھی قرآن حکیم سے کرا. اللہ پاک کی طرف سے
اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے دو قسم کی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں، ایک نقلی دلیل اور آزاد علم۔ اللہ پاک نے 26ویں پارے میں کی تراویح کا پہلا ہی سبق اس میں فرمایا ہے دو چیزیں ہیں، نقلی اور عقلی۔ نقل لے کر آؤ دلیل کے طور پر، یا کوئی ایسی عقلی چیز پیش کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے سورہ یاسین میں دونوں قسم کے دلائل کو ذکر فرمایا، نقلی دلائل بھی ذکر فرمائے اور عقل میں سمجھ میں آ جائے ایسے دلائل بھی ذکر۔ نقلی دلائل میں اللہ پاک نے ہمارے بھائی صاحب نے جو بات شروع فرمائی وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلَ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائبین میں یا پھر مستقل نبی ہو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو ذکر فرمایا ہے، یا تو اللہ پاک کی طرف سے مستقل نبی بھیجے گئے یا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے کچھ حضرات کو بھیجا گیا۔ اللہ پاک نے اس کے کو ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے نقلی دلائل کو منقول دلائل کو ذکر فرمایا۔ آگے اس کے بعد اگلے رکوع میں آیت القبول الارض المیتہ، وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نیچر کے فطرت کے انسانوں کی نظر میں آ جائے، مشاہدے میں آ جائے، روز مرہ کے تجربے میں آ جائے، ایسے دلائل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہی قرآن کریم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ انسانوں کو ایسی دلیلوں سے گفتگو کرتا ہے جو عامی سے عامی انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے امثال قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں ذکر فرمائی اور ایسی عجیب و غریب مثالیں ذکر فرمائی ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتی۔ یہاں فرمایا وآیۃ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، تمہارے سامنے مردہ زمین، یہ گرمی کا سیزن ہے، ابھی اور گرمی آئے گی، زمین بالکل خشک ہو گئی، کھیتی باڑی نہیں ہے، دراریں بن جاتی ہے زمین کے اندر اور بالکل ویران علاقہ نظر آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ہم اس زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے بارش ہوتی ہے، ماں مبارک قرآن نے جس کو برکت والا پانی فرمایا، یہ بارش کا پانی نازل ہوتا ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے ہم دانے کو نکالتے ہیں۔ یہ بالکل سادہ اور فطری قسم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں یا صاحب السجن أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یہ میرے ذہن کے ساتھی ہو، یہ بتاؤ کہ ایک خدا بہتر ہے یا ہر بدر کی ٹھوکر ہے؟ بالکل صاف اور ستھری بات فرمائی۔ ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا رجل صدق، ایک وہ آدمی جو ایک ہی کا بولا، اور ایک رجل شرکاء متشابہون، ایک وہ آدمی ہے جو الگ الگ لوگوں کے یہاں کام کرتا ہے، یا دونوں برابر حسن۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ مثالیں ذکر کر کے بتایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کریم میں ہر قسم کی مثالیں دی تاکہ انسان کو سمجھنا ہو تو سمجھ سکے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی مشرک باقی رہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم نے شرک کو مختلف پیرائے میں مختلف طریقوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کی روشنی میں، لوگوں کے آپس کے معاملات کی روشنی کے اندر عجیب و غریب انداز میں اللہ نے توحید کو سمجھایا اور شرک کی مذمت فرمائی۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہو رہا ہے، دو چیزوں کا، ایک طرف سے رسالت کا انکار اور ایک آپ کا اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر مختلف آیتوں میں انہوں نے اس قسم کے دونوں اشارات پیش کیے۔ کہیں فرمایا رجلین من القریتین عظیم، دو بڑی بستیاں مکہ اور طائف، وہاں کے کسی مالدار کو اللہ پاک نبوت عطا فرماتے، اس کے بجائے مکہ کے یتیم گھرانے میں اللہ پاک کی طرف سے نبوت نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اشکال اور نفس نبوت پر بھی اشکال کہ اللہ پاک کس طریقے سے انسانوں کو اپنا رسول بناتے، فرشتے بھیجے جاتے،
یہ چیزیں بار بار انہوں نے ذکر کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا انک لمن المرسلین. علماء کرام جانتے ہیں کلام سامنے والے کے انداز کے مطابق خطاب کیا جاتا ہے. انہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور اللہ پاک نے فرمایا انک لمن المرسلین. قرآن حکیم کی قسم, اللہ پاک نے قرآن کریم کی قسم کھائی. انہ لقسم عظیم لو تعلمون, انہ لقسم لو تعلمون. عظیم ہے, لقسم عظیم, بہت بڑی قسم ہے. یہاں بھی قرآن حکیم کو اللہ پاک نے حکیم کے لفظ ذات کا اشارہ بھی فرما دیا کہ حکمت والی ذات کی طرف سے نازل ہوا. وہ عزیز بھی ہے, زبردست قوت اور طاقت والا ہے. وہ حکیم بھی ہے, صفت حکمت کے ساتھ بھی متصف ہے, اور صفت حکمت کے ساتھ اس کو کب دیا جائے, کتنا دیا جائے, کیسے دیا جائے, یہ سارے احوال اور ساری کیفیتوں کو وہ جانتے ہیں. اس لیے قرآن بھی حکمت والا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی بھی حکمت والا. دنیا میں آج بہت ترقی, لوگوں نے بہت سارے علوم کے اندر دسترس حاصل کر, لیکن آپ کو اور مجھ کو روزانہ تجربہ ہے جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ ہماری تبلیغ سے کم داخل ہوتے ہیں. آج بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کر کے ہی ایمان میں داخل ہوتے ہیں. میرے پاس بہت سارے ایمان لانے والوں کے قصے ہیں, 700-800 کا ہم نے جمع کیا. ان میں سے 99% مجھے وہ نظر آئے جو قرآن کریم ہی کو پڑھ کر آج بھی ایمان میں داخل. اللہ پاک نے اس کلام پاک کی ایسی تاثیر رکھی ہے. اس کے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا جو قیامت تک باقی رہے. عجیب و غریب قسم کے اشارات اور لوگوں کو اس میں تسلی اور تسلی ملتا ہے. اللہ پاک نے آیت کریمہ میں فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یہ اللہ پاک نے کفر اور شرک کو سمجھانے کے لیے رکھا ہے. شرک کے گدا کو اندھیرے میں آدمی نکلنا چاہے نکل نہیں سکتا ہے, ایسا شرکیہ ماحول ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک مثال دے کر بیان فرماتے ہیں کہ اتنا اندھیرا لم یکد یراها, آدمی اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے پھر بھی اپنا ہاتھ نہیں دیکھ. جرمنی کا ایک شخص جو پانی کے جہازی کا برسوں سے جو کام کر رہا اس کا وہی تھا. اتفاق سے اس کو قرآن کریم پڑھنا مل گیا. اس نے یہ آیت پڑھی اور اس نے کہا کہ اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا کہ سمندری سفر میں کبھی اتنا اندھیرا ہو رہا ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے کبھی نہیں دیکھ سکتا. یہ برسوں سے اس ٹائم میں رکھا تھا. اس نے کہا یہ کبھی کبھار پیش آتا ہے. زندگی میں روزانہ یا کئی دنوں کے اندر چاند کی روشنی نہیں ہوتی, ان دنوں میں بھی کچھ نہ کچھ روشنی تو نظر آ جاتی ہے. ستاروں کی علامات وہ بھی نجم امیت کرو, ستاروں کا علامات بھی سیدھے رکھنا ہے انہیں یہ بھی تو مصابیح فرمایا چراغ روشنی. تو اس نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس شخص کو ہی معلوم ہو سکتا ہے جس کا برسوں سے سمندری سفر کا تجربہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, یہ پتا چلا کہ انہوں نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے. یہ دو باتیں اس میں ملانے کے بعد کہا قرآن کریم جس منظر کو بتاتا ہے وہ میرے 50 سالہ زندگی میں کبھی کبھار تجربے میں آیا جبکہ میں مسلسل سمندر کا سفر کر رہا. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تجربے کے بعد ہی یہ چیز معلوم ہو سکتی ہے. اور میرے اب تک کے تجربے میں مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر نہیں کیا, یہ بات اتنی سمجھداری کی فرمائی کہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہو سکتی. یہی اللہ پاک کا کلام ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ یہ ان کا کلام سمجھ میں نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک نے آپ کو رسول بنایا تو اللہ پاک نے ایسی ایسی مثالیں دی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمَ. حضرت مریم کے والد عمران کا انتقال ہو گیا. حضرت مریم چھوٹی بچی ہے, والدہ نے بڑی دعاؤں سے اللہ پاک سے مانگی تھی, مانگا تھا لڑکا, اللہ پاک نے ان کی وضع دعا ہو گئی, اللہ پاک نے لڑکی عطا ہو گئی. اور حضرت مریم کے لیے والدہ نے دعا فرمائی تو تقبل بھی, اللہ پاک نے قبول فرمائی. حضرت مریم کی کفالت اور پرورش کی بات ہے.
مسجد اقصی میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء صلحاء اللہ کے نیک بندے تھے ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، دوسرے بھی حضرت مریم کی پرورش کے سلسلے میں انہیں اختلاف ہو گیا۔ ہر ایک نے چاہا کہ میں اس بچی کی پرورش کروں، والدہ تو تھی لیکن کسی مرد کا سایہ تھا۔ آج کی دنیا بھی قبول کر رہی، اکیلے عورت معاشرت کی زندگی نہیں سنبھال سکتی، اس لیے کسی مرد کا ساتھ میں ہونا ضروری۔ یہ یوروپ کا اس وقت کا جو نظام ہے مرد اور عورتوں کے علیحدگی کا، خود یوروپ نے اس کا تجزیہ کیا اور یہ بتایا کہ عورت بغیر مرد کے نہیں رہ سکتی۔ اس کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا چاہیے جس کے ساتھ بچے کی تربیت کے لیے بھی ماں اور باپ دونوں چاہیے۔ اس پر بھی انہوں نے تفصیلی الفرد وما شہیدت کی فضیلت ہو ہے جس کی دشمن ہو رہا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ پاک نے انتظام فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا وقت فرا حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش، لیکن کیسے ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم۔ حضرت مریم کی تربیت کے لیے پرورش کے لیے شرط لگائی گئی کہ دریائے اردن جارڈن ندی ہے، وہ بیت المقدس کا حصہ ہے، جارڈن کے قبضے میں تھا اور خود بیت المقدس بھی جارڈن ہی کے حصے میں آخر میں تھا 1967 میں جب لیا گیا 69 میں۔ تو یہ جارڈن ندی کے کنارے پر وہاں ندی کے اندر دریا کے اندر اپنے اپنے قدم ڈال لے، جن کے پاس بھی جو تربیت کروانا چاہتے تھے قرآن اندازی کرنے کے لیے یہی انداز کیا گیا کہ ہر ایک اپنا قدم دریا میں ڈال اور پانی جس کی طرف بہ رہا ہے ادھر جا رہا ہے اس کا قدم پانی کی الٹی سمت میں واپس آ رہا ہے۔ یہ علامت ہوگی کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کا انتخاب ہوگا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور یہ سورہ آل عمران میں ایک حصہ ہے۔ نجران کی عیسائیوں کا ایک بڑا ریپیوٹیشن، ایک بڑی تنظیم اور جماعت بڑے بڑے پادری اور راہبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں آئی ہوئی۔ یہ لوگ ٹھہرے ہوئے اور انہوں نے کچھ اشارات کی، ان کے جوابات میں یہ اللہ پاک کی طرف سے سورہ آل عمران کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب یہ لوگ اپنا قلم ڈال رہے۔ یہ قصہ خود وہاں آنے والے جو عیسائی پادری تھے بڑے بڑے عالم ان کو بھی معلوم نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو ذکر فرمایا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بتانا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اس لیے آپ ان کے سامنے ایسی چیز بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ پاک کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رسالت، اس کو ماننے والے ہوں۔ پورا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے تفصیلی ذکر فرمایا۔ نجاشی خود بھی اشکبار ہو گئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ عیسائی پادری جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سیدنا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں بتا رہے تھے تو یہ آنکھوں سے آنسو آئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تو اس وقت ایمان نہیں لائے، مسلمین کی طرف سے وہ اور ربیعہ یہ دونوں کے پہلے دن ناکام ہوئے۔ بادشاہ نے حضرت عمر کی تقریر سننے کے بعد کہنے دوسرے دن انہوں نے ساتھ سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عرب کے چند بڑے سمجھدار اور عقل مندوں میں کیے جائے، آپ کی حضرت معاویہ بھی، یہ جو اللہ پاک کا نظام چلا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ہوا شہادت کا، اس سے پہلے مصر فتح ہوا، شام کے علاقے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑی سمجھداری سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا خلافت کے لیے۔ یہ جو ہمارے شیعہ حضرات کو کہتے ہیں یہ بڑی سمجھداری، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کل میں ایسی بات کہوں گا کہ نجاشی مسلمانوں کو یہاں رہنے ہی نہیں دے۔ ان کے دوست ربیعہ نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، اس طرح انتظار نہ کیا ہے، نہیں اب کوئی علاج ہے نہیں ہمارے پاس۔ دوسرے دن انہوں نے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے، ان کا عقیدہ ہی دوسرا ہے۔
نجاشی نے پھر پوچھا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی برکت کی کتاب مریم والی جو آیتوں کی تلاوت کی اور اللہ پاک نے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمۃ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جس صاف ستھرے انداز میں اللہ پاک کا کلام اور اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے ہیں بغیر آپ کے، تو ایسے موقع پر قرآن کریم نے جس فصاحت و بلاغت، حسن اسلوب اور جس طریقے سے اس قصے کو ذکر فرمایا، بادشاہ نے دین کا اٹھایا نیچے سے اور یہ کہا کہ خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میرا عقیدہ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارے دین عیسوی اور مسلمانوں کے عقیدے میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ اور مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ہمارے ملک میں رہو، تم ہمارے مہمان ہو۔ تو یہ اللہ پاک نے انک لمن المرسلین یہاں ایک جگہ فرمایا ہے، کئی جگہ پر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی چیزیں بتائی کہ آپ کی رسالت کا ان کو کسی طرح چارائی گئی۔ ایک مرتبہ اقدس ابن شریف نے ابو ذر سے کہا کہ 40 سال ہمارے درمیان میں رہے، سالی کو امین کا لقب ہم نے دیا، 35 سالہ عمر تھی اس وقت، حضرت اسود کو اس کی جگہ روحانی آ گیا تھا، نیا بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور تعمیر کرنے کے بعد پتھر رکھنے کی بات آئی حضرت اسود کی، اس موقع پر بڑا جھگڑا ہوا، آپس میں مشورہ ہوا کہ بھائی کیا کیا جائے، کل صبح میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ جو مشورہ کرے گا اس کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اب ادھر ادھر چھوٹے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے پہلے حاضر امین مقرری، یہ جملے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، یہ امین ہے، ہم اس کے امانت داری پر راضی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر راضی ہونا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، تو اقدس ابن شریف نے ابو ذر سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، 40 سال ہم نے ان کا تجربہ کیا، قرآن کریم کی آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تمہارے درمیان ایک لمبی مدت رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر رہا۔ یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب مشرکین کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کی قرآن ہے کوئی دوسرا قرآن لے آئے اور بدلے ہو یا اس کو بدل دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی طرف سے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، میں جو اللہ پاک کی طرف سے اترا ہوگا اسی کو میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہاں آپ نے چیلنج فرمایا میں تمہارے درمیان ایک لمبی عمر رہا۔ اللہ کے مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی کہ میں تمہارے درمیان اتنی مدت رہا، فصاحت و بلاغت جو زبان کی ہوتی ہے انسانی، تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی وہاں کرنا ہوں، شعر و شاعری میں کبھی حصہ نہیں لیا، بچپن میں کبھی شاعری کا ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی جا رہے تھے، اللہ پاک نے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے راستے میں ہی سنا ہے، صبح میں ہی ہو گئی، تشریف ہی نہیں لے جا سکتے، تو وہاں اللہ مجھ اب میں 40 سال کے بعد یہ قرآن لے کر تمہارے سامنے آیا ہوں، تمہاری ہی زبان میں یہ قرآن ہے، تو تم اس قرآن کریم کے مقابلے میں ایسا قرآن کیوں نہیں لا سکتے؟ جب میں لایا یہ دلیل ہے کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے اور اب تک نہیں لایا، اس کے بعد ہی لایا۔ دوسرا مفسرین نے فرمایا کہ یہ عجیب فرق قرآن کریم بھی اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی، لیکن فرق یہ ہے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہو آیا اور قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ پاک کے اور بہو کبھی سن علینا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے، تو قرآن کریم کی زبان یہ ہے فصاحت و بلاغت۔ بخاری شریف آپ دیکھیں گے اس کی روایت میں بھی ماشاء اللہ بڑی فصاحت و بلاغت اور اعجاز والی صحیح حدیث کی کتاب، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جب تم سے کلام کر رہا ہوں تو میرا کلام الگ ہوتا ہے حدیث شریف، اور جب میں اللہ کا کلام پیش کرتا ہوں تو اس کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ تم خود قبول کرتے ہو کہ اللہ کی قسم میں یہ شاعری ہے، لطافت ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن ہے لمبی چوڑی میں روایت ہے سورہ حمیم 17 بلکہ تراویح میں جو ہم پڑھ چکے اللہ پاک نے کیا ذکر فرمایا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ انک لمن المرسلین کی کتنی دلیلیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طریقے سے قرآن کریم ان لوگوں کے سامنے پیش فرمایا، یہ انک لمن المرسلین، اللہ پاک نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے بغیر مانگے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے جن کی نبوت اور جن کی رسالت پر کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے۔ تو ابو جہل نے اپنا ذکر شریف سے کہا کہ بات یہ ہے کہ قریش کے اس خاندان بنو ہاشم کے اندر پرانی چیز یعنی حاجیوں کو جب حج کے لیے حاجی آتے تھے تو عربوں نے قریش نے چند قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا الگ الگ حاجیوں کی خدمت، تو اچھی اچھی جو خدمت کی اتفاق سے بنو ہاشم کے پاس حاجیوں کو پانی پلانا اور اسے عمدہ تھی۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ بھی ان کے یہاں، یہ بھی ان کے یہاں، یہ بھی ان کے یہاں، اب نبوت بھی ان کے یہاں ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اللہ پاک تسلی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلا ہے، یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول۔ آپ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی اپنا ذکر شریف ابو جہل اور تیسرے کسی کے مطابق المصنف یا علوم قرآن کے مقدمے میں کس طرح ذکر ہے کہ تینوں رات کو نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تینوں الگ الگ قولوں سے سن رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدار انہوں نے قرآن سنا، اس کے بعد وہاں سے نکل اتفاق ہوا کہ کسی چوراہے پر یہ تینوں ملاقات ہو، رات کے اندھیرے میں کہا تمہارے ایک دوسرے سے پھر مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن لیں۔ دوسرے دن میں ایسا اتفاق ہوا، پھر آپس میں کہا کہ اب سے نہیں آنا، اور تیسرے دن پھر ایسا اتفاق ہوا، پھر تینوں جمع ہو گئے۔ اب تینوں نے مشورہ کیا کہ دیکھیے ہم لوگوں کو بنا کرتے ہیں اور ہم خود چاہے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے اب سے بالکل ہمیں بند کرنا ہوگا، اتفاق کر لیے۔ لیکن بات یہ ہوئی کہ تینوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ رات کے اندھیرے میں ایسی بے چینی اور بےقراری کیا تھی کہ اٹھ کر رات کو بس ان کے کلام سننے میں مزہ آتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول معلوم ہوتے ہیں، چاہے ہماری ان سے مخالفت و دشمنی ہے، لیکن اللہ کا کلام وہ پڑھ رہے ہیں تو انک لمن المرسلین۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، لقد كان يوسف وإخوته آيات للسائلين، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں بہت ساری نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کی۔ پہلے تو یہ بات کہ کچھ لوگوں نے سوال کیے، چاہے صحابہ کرام نے کیا ہو چاہے یہودیوں کے کہنے سے مکہ کے مشرکین نے، انہوں نے سوال کیا، اللہ پاک نے بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا۔ ایک اور سوال بھی انہوں نے کیا اصحاب کہف کا والوں، اس کا تو جواب اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا چند سالوں تک ایک غار میں لمبی مدت سوئے رہنا یہ ان کے نزدیک تعجب کی بات ہے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں؟ یہ کوئی بڑی تعجب کی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی تعجب کی چیز اللہ کو نہ ماننا ہے۔ اس لیے آگے پھر اللہ پاک نے اپنی توحید اور اصحاب کہف کی زبانی ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے غار والوں کو لالچ کیا تھا، دنیا کے بادشاہ اور جو باقی قوتیں ہیں وہ دو طرح سے کام کرتی ہیں۔ آج بھی اس ملک میں کیا دیکھ رہے ہیں، مختلف فرعون ہر زمانے میں ایک ہی طرح کا لالچ دیتے ہیں، آ گئے تو ٹھیک نہیں، کبھی دھمکیوں کے ذریعے کام لیا جاتا ہے۔ یہ غار والے نوجوان بڑے بڑے وزیروں کے بیٹے تھے، اب یہ ایمان میں داخل ہو جائے تو ادیانوس کا ایسا لگا کہ میری حکومت چلی جائے گی، تو اس نے ان نوجوانوں کو سمجھایا، لالچ دی کہ آپ شہزادے ہو، وزیروں کے بیٹے ہو، آپ کو بڑی بڑی ملازمت اور بڑی پوسٹ پر ہم رکھیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری مانیں۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں مولانا ربنا رب السماوات والارض، یہ جملہ جو اللہ پاک نے نقل فرمایا اللہ کی طرف سے یہ بتانے کے لیے تو کھانے پینے کی ملازمت کی کاغذ دے رہا ہے، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ربنا رب السماوات والارض ذرا صفت فرمائے، وہ تو ہمیشہ رب ہے، تربیت کرنے والا، اور وہ میری اور تیری اکیلی نہیں کرتا ہے۔ رب السماوات والارض، آسمان و زمین میں خود ہماری اس زمین پر خشکی
اور سمندر 29% خشکی ہے اور 71% آپ نے پانی کا نظام رکھا ہے. سمندر ہے کروڑ مخلوق اللہ کی پانی کے اندر موجود ہے. کوئی انڈا دیتی ہے، کوئی بچہ دیتی ہے، اور یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہزاروں کیسے طریقے ہوں گے تولد اور تناسل کے، وہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں. سب چیزوں کا علم تو مخلوق کو نہیں دیا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف علم اللہ کی نبی صفت تقلید سے نوازے تھے. حضرت خضر ان کو تقویم وحی پر رکھا ہے، لیکن جب سفر شروع کر رہے ہیں دونوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کشتی میں بیٹھتے ہیں. ایک چھوٹی سی چڑیا آتی ہے اور سمندر سے پانی لے کر وہاں اوپر بیٹھ جاتی ہے. 2-4 چونچ اس میں پانی میں بھی پانی کی بھی. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے اور کائنات کی تمام مخلوق کا علم اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے جو اس پہاڑے کے طرح سے اس لمبے وسیع اور سمندر سے اس چڑیا نے پانی اپنی چونچ میں لیا. اور سمندر سے تو خیر مادی چیز ہے کم ہوا، لیکن علم خداوندی میں سے کوئی کمی نہیں ہو سکتی. ایسا علم وسیع اور اس خداوند قدوس نے رب السماوات والارض آسمان و زمین کی پرورش کرنے والا وہ اللہ ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندہ بول سکے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کے لیے بندوں نے جب قربانی کی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. سورج کا نظام ایک دن دو دن نہیں، 309 سال تک سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا. اصحاب کہف کے غار میں سونے میں جن کیفیتوں سے غار کی وضع ہوئی تھی، جن طریقوں سے اور جس حیثیت میں وہ غار تھی، ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے 309 سال سورج غروب پر یاد ہے کہ طلوع کے وقت بھی اتنا خیال رکھنا. تزاور عن كهفهم، ان کے غار سے اس طریقے سے ہٹ کے اپنی روشنی رہنا کہ ان کی صحت کے لیے جو روشنی کی ضرورت ہے وہ تو ملے ہوں لیکن جس کو وہ تکلیف نہ ہو. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج اور ہمارے درمیان میں اوزون کا اللہ پاک نے بیچ میں پردہ قائم رکھا ہے، اس لیے کہ سورج کی کمانت اور اس کی گرمی جو اوپر سے نیچے آتی ہے اس میں کچھ ایسے ذرات ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان ہے. اللہ پاک نے بیچ میں یہ اوزون رکھی اور اس کی بنیاد پر چلنی ہو کر وہی گرمی مجھے اور آپ کو مل رہی ہے جو ضرورت ہے. دوستوں اور بزرگوں، آگے اللہ پاک نے آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے نَالشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. نہ سورج میں یہ قدرت ہے کہ وہ ذرا برابر وقت سے پہلے نکل جائے، نہ چاند میں یہ ہے کہ وقت سے پہلے نکل جائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے. یہ بالکل ان دونوں میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے. وہی مفسرین فرماتے ہیں اور اصل حاضر کے لکھنے والے کہ اس وقت سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر، یہ بالکل برابر کی دوری. اگر اس سے آدھا نیچے آ جائے سورج، ابھی اس وقت جو ہے اس کی گرمی والے کھڑے ہو کر دیکھ نہیں سکتے، تو اگر اور وہ بھی ہم تو تھوڑے بیچ میں کونے میں جو 1023 کی بات ہے بیچ والی جو لگی ہے جو اس کے اوپر ہے وہاں تو انتہائی شدید گرمی ہو. اگر یہ اس سے آدھا نیچے آ جائے تو یہ کاغذات جلنے لگے، کپڑے ہمارے جلنے. اور اگر یہ سورج جتنا ہے 9 کروڑ 30 لاکھ اس سے ڈبل ہو جائے، اوپر ہو جائے تو اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ کھیتی باڑی اسی ٹھنڈی سے ہی اس کا وہ بالکل ختم ہو جائے. اتنی ٹھنڈی یوروپ کے ملکوں میں جو رہنا چاہتے ہیں وہاں سردی اور بارش سب تو ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ بارش کے دنوں میں سردی کے دنوں میں وہاں کے جانا بالکل بھول جائے اور جون جولائی میں جب جاتے ہیں تو گرے ہوئے. یہ ٹھنڈی کی وجہ سے اس طرح ہو جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل اس کو اسی جگہ رکھا. اللہ پاک نے یہ سائنس کی چیزیں بھی قرآن کریم میں اس کو اتنی تفصیل سے نہیں فرمائی، وہ عام احوال اور عام نظر سے لوگوں کو بتا دیا. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. نسلخ منہ النہار، دن کو ہم اس سے لے لیتے ہیں. سلخ عربی میں کہا جاتا ہے جانور کی اس کو لڑکا کر جو بکری کیا اوپر سے چمڑی نکالتے ہیں، اس عمل کو انسلاخ کہا جاتا ہے. اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا رمضان.
تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. یہ کس کے لیے؟ انک لمن المرسلین کے لیے. دو قسم کی دلیل اللہ پاک نے ذکر فرمائی. ایک ترتیب سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کی نہیں سنی گئی. ایک شخص آیا حبیب نجار اور اس نے آ کر کہا یا قومی اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی مان لو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ایسے لوگوں کی سنو جو تم سے اجر نہیں مانگ رہے ہیں. یہ بہت بڑا اس نے جملہ کہا. عامی آدمی ہے لیکن جب قوت ایمانی ملتی ہے تو اللہ پاک عامی آدمیوں سے بھی ایسی حکمت کی باتیں نکلوا. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا برا صاحب دلوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے ولایت کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. اللہ پاک بہار کے رہنے والے کسی عامی کو بھی اپنی ولایت نصیب فرما. عالم ہونے کے لیے تو ضروری ہے، علم کے لیے، مسائل شرعیہ کے لیے بہت سی چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے بتایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سوال پوچھنے والوں نے تو صرف قصہ پوچھا ہے. اللہ پاک نے ایسا اس کو منتقل کر دیا مکہ والوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ کہ صرف سوال کا جواب نہیں، اپنی بیماری کا علاج بھی لیتے جاؤ کہ ہم تمہیں کیا کہنا چاہتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو آج کنویں میں ڈالا جا رہا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اور حبشہ کی طرف آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ پاک فرماتے ہیں آج تو آپ جا رہے ہیں ہجرت کر کے لیکن لرادک الی معاد. مفسرین نے معاد سے معاد کی بھی تفسیر کی ہے، لیکن ایک تفسیر مکہ مکرمہ کی فتح کی طرف اشارہ بھی ہے. ویسے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا آج کی تراویح کی پوری صورت ہے، لیکن یہ لرادک الی، یہ مجھے اس لیے کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ ان کو سب کچھ بتائیں گے وہم لا یشکرون. آج تو آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں لیکن کل جس وقت آپ ان کے سامنے ہوں گے، آپ وزیر مصر بن کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ آپ سے پوچھیں گے انک انت یوسف، آپ جواب میں کہیں گے انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علیہ. دوستو اس آیت میں بھی آگے اللہ پاک نے پوری صورت کا خلاصہ بتایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر سے کھاوے گا اللہ تبارک تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں پر تقوی، صبر، عزیمت کی بنیاد پر جمع فرمایا ہے. اللہ پاک سے امید ہے. شاعر کہتا ہے میں سورت لے کر آیا ہوں حقیقت کو رسو کرتے. ہم لوگ تقوی کی ظاہری صورت لے کر روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ بھی لعلکم تتقون. روزہ کا مقصد یہ اللہ پاک نے تقوی بتلایا ہے. یہ سارے تقوی کے مختلف مرحلے ہیں. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کا تقوی نمازی سے حاصل ہوگا، روزے سے. روزہ کا تقوی روزے ہی سے حاصل ہوگا، قربانی سے نہیں ہوگا. قربانی کا تقوی قربانی دینے سے ہی آئے گا، پیسے خرچ کرنے سے نہیں. یہ شریعت اسلامیہ کی حکمتیں ہیں. انک لمن المرسلین والقرآن الحکیم جب یہ ہے تو اس کا ہر عمل حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت والے چیزیں ذکر کر کے ہمیں اپنی طرف توجہ فرمایا. اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. اللہ پاک ہمارے اوقات کی ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ذکر کی، تلاوت کی اور اپنی آخرت کی فکر جس کے اوپر یہ پوری صورت کو اللہ پاک نے عجیب انداز میں ذکر فرمایا ہے. کیسی مثالیں لے کر اللہ پاک سمجھا رہے ہیں اور کس انداز میں. وما قدر اللہ حق قدر. یہاں فرمایا حسرۃ علی العباد. نعوذ باللہ اللہ پاک کو بندوں پر حسرت نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کی ہے کہ یا حسرت بندوں کی طرف اللہ پاک کی محبت ہے. اس محبت کے پیش نظر کتنے بیوقوف ہیں. اس طرح سمجھایا جا رہا ہے پھر بھی جہنم میں چلے جا رہا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا تم لوگ پتنگوں کی طرف جا رہے ہو جہنم کی طرف، میں اللہ کا نبی تمہاری اونٹیں پکڑ پکڑ کر تم کو جنت کی طرف لا رہا ہوں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے ہم سب کو سمجھایا. قرآن میں ہم تلاوت کرتے ہیں، یاسین شریف پڑھتے ہیں تو ذرا اس میں غور و فکر کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے رات دن کی مثالیں دے کر سمجھایا، جنت کی مثالیں، جہنم کی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. عجیب جملہ ہے. میں اور آپ اتنا ہی اپنے آپ کو سمجھتے رہے لیکن
مجرمین میں ہے یا مخلصین میں ہے، وہاں کیا حشر ہوگا؟ بس اللہ کی رحمت کی جو امید ہے۔ اس لیے فرض نہیں فرض مانگا جاتا ہے، عدل بھی اللہ پاک سے نہیں مانگا جائے گا۔ عدل کرے تو ہم بچ نہیں سکیں گے، فرض کریں گے تو ہم ہی چھوٹ سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت والا کو اللہ تبارک تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستقبلہ نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ 3-4 رستے پر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا غلام نور صاحب کی نسبت سے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب وہاں نہیں تھے مجلس میں، دوسری جگہ حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کا صرف موجود ہونا کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مجلس میں حاضر ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کی بلند، ان کے دل کی اپنے مریدین کے ساتھ جو وابستگی اور تعلق ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اثرات کی نمایاں فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت کی وقت کی غیر حاضری، بیماری، ان چیزوں کو ہم نہ سمجھے۔ ان کا یہاں موجود ہونا کسی اللہ والے کا، اللہ تبارک تعالیٰ اسی نسبتوں سے جب نبی اپنی دعاؤں میں فرمانے والی اتنی نسبانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، اللہ کے نبی اور والدی فرمانا پد بولی بھی باقی ود بولی جنت میں جانے سے پہلے بھی اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی ضرورت پڑے گی، صحبت کی ضرورت۔ تو اللہ پاک ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔